السلام علیکم دوستو، وقت کو ماپنا ہو یا سمندروں میں جہاز رانی کے لیے راستہ تلاش کرنا، قدیم تہذیبوں میں ان سب کا اثر ریاضی پر ہی تھا۔ انسانی تہذیب میں ریاضی کی ترقی کا قدیم مصر، یونان اور عراق میں آغاز کیا گیا، مگر ان تہذیبوں کے زوال کے بعد ریاضی کی ترقی مغرب میں ہی رک گئی۔ مشرق میں اگرچہ ریاضی کا استعمال اور تحقیق ایک نئی بلندی تک جا پہنچی، قدیم چائنا میں علم ریاضی ہی اہم کنجی تھی، جس کے ذریعے حساب کتاب لگا کر ہزاروں میل پر پھیلی دیواریں چین بنائی گئی، اور ریاضی کے اعداد اتنے اہم تھے کہ انہوں نے شاہی دربار کے معاملات کو چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو دوستوں، منصوبہ بندی میں ریاضی کا استعمال کیا جاتا، جبکہ علم و اعداد نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا بلکہ ذاتی زندگی کا دار و مدار بھی اس سے کیا جاتا۔ ان ہی اعداد و شمار اور ستاروں کی چال کا حساب کتاب نہ صرف بادشاہوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا بلکہ ان کے دن اور رات کے کام کے اوقات کار کیلنڈر کا بھی تعین اس حساب سے کیا جاتا۔ قدیم شاہی مشیروں نے ایک ایسا نظام تربیت دیا جس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ شہنشاہ اپنے حرم میں بہت سی خواتین کے ساتھ سو سکے۔ اس نظام کی بنیاد حساب کے ایک ایسے خیال پر رکھی گئی تھی جسے جیومیٹرک کہتے ہیں، یعنی ہندسوں میں کسی ایک بنیادی عدد سے ضرب دے کر اضافی کا سلسلہ اس حساب کے تک یا سامنے آیا کہ بادشاہ کو 15 راتوں میں 121 خواتین کے ساتھ سونا تھا، جن کی تقسیم کچھ یوں بنتی ہے: ایک ملکہ، 3 سینئر ساتھی، 9 بیویاں، 27 کنیز اور جبکہ 81 لونڈیاں۔ تو اس حساب سے خواتین کا ہر گروپ پیچھے گروپ سے 3 گنا بڑا بنتا تھا۔ لہٰذا ریاضی دانوں کو یہ یقین بنانا ہوتا تھا کہ 15 راتوں میں بادشاہ ہر عورت کے ساتھ حرم میں ہم بستری کر سکے۔ تو دوستو، بادشاہ کی جنسی صلاحیت کیا تھی؟ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چائنا نے 2800 قبل مسیح میں علم اعداد تخلیق کیا تھا۔ پہلی رات ملکہ کے لیے مخصوص ہوتی تھی، اگلی رات 3 ساتھی بادشاہ کے حرم میں ہوتی، 9 بیویوں کی باری ان کے بعد آتی، اور ان کے بعد 27 کنیزوں میں سے 9 کو ہر رات کے لیے باری باری چنا جاتا، اور آخر 9 راتوں میں 81 لونڈیوں کی باری آتی، جنہیں 9 کے گروہ میں ہر رات بادشاہ کے حرم میں بھیجا جاتا۔ اس کیلنڈر کے حساب کتاب میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا کہ مکمل چاند کے قریبی وقت میں شاہی درجے کی خواتین کو بادشاہ کے ساتھ حرم میں رکھا جائے، جب پن یعنی عورت کی جنسی قوت اپنے عروج پر ہو اور وہ مرد یعنی بادشاہ کی جنسی قوت ینگ کے برابر ہو سکے۔ حکمران ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر انہیں جنسی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد واضح تھا کہ سب سے بہتر شاہی وارث حاصل کیا جا سکے۔ بادشاہ کے دربار کا احساس صرف ریاضی پر نہیں تھا، بلکہ یہ ریاست کے دیگر معاملات چلانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ جبکہ قدیم چائنا میں ٹیکس، وزن کا معیاری نظام، پیمائش اور پیسے کے لین دین کا نظام موجود تھا۔ قدیم چائنا کی سلطنت ایک سخت قسم کے آئین کے تحت وسیع سے وسیع تر ہو رہی تھی، جس میں ٹیکسوں کا، اوزان کا، پیمائش اور دولت کے ماپنے کا ایک بڑا نظام تھا۔ چائنا نے ڈیسیمل سسٹم 10 کی بنیاد کے اعدادی نظام کو مغرب سے 1000 سال پہلے اپنا لیا تھا، اور ریاضی کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ان طریقوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، جس کے مغرب میں 19ویں صدی کی ابتدا میں اپنایا۔ قدیم روایتی داستانوں کے مطابق چائنا کے پہلے خود مختار حکمران ہیلو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے 2800 قبل مسیح میں ریاضی کا دیوتا تخلیق کیا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اعداد کائنات پر اثر رکھتے ہیں، اور آج تک عام چائنا بھی اعداد و شمار کی پر اسرار طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ چائنا کے اعداد و شمار کے علم میں طاق ہندسہ مردوں کے لیے، جفات ہندسہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 کے ہندسے سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے، اور 8 کا ہندسہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم چائنیوں نے اعداد کے ایک کھیل سوڈو کو اپنا وضون تیار کر رکھا تھا، جس میں وہ اعداد کو خاص تربیت میں استعمال کرتے تھے۔ 6ویں صدی عیسوی میں علم فلکیات میں ستاروں کی چال دیکھنے کے لیے چائنا ریسٹ تھیوری کا استعمال کرتے تھے، اور آج بھی اس کے لیے کئی استعمال ہیں۔ اور انٹرنیٹ کی کرپٹوگرافی کے کوڈ بنانے میں ریاضی کے وہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی جڑیں چائنیوں کی ریسٹ تھیوری میں ہے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔